अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको इस्लामाबाद लाउंज में वेलकम करते हैं। आप लोग खाना खा रहे होंगे, हम चाय पी रहे हैं। जो लोग काम करते हैं उनको वैसे ही चाय की ना एक आम लफ्जों में कहते हैं क्या, तलब होती है। मेरे साथ बात में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी है तुम्हें बोलने की। हाँ, मेरे को तलब होती है। तलब होती है। और काम के दौरान आपको साइकोलॉजिकली एक ये फील आनी शुरू हो जाती है, मैं चाय पी लूंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं चाय पी लूंगी जो मेरे साथ होता है उसका दिल आ जाता है। और इसकी रगों में तो चाय दौड़ रही है, खून की जगह चाय दौड़ रही है ना। देखें आज आपका दूसरा कप आ गया मेरे होते। हाँ ऐसे ही। और मैंने भी आज जो है ना ट्रीटमेंट के दूसरा कप भी पी लिया। हालांकि अमूमन शाम को एक कप चाय पी लो तो बस ठीक है। लेकिन जनाब आप लोगों को भी पता होगा और आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और जितने कपड़े गर्मियों के लॉन के थे जल्दी जल्दी पहन लो 2-4 दिनों में। हाँ है ना, धुल के फिर रख लीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आप बोल रहे हैं। कपड़े दोबारा रखे हैं तो फिर बड़ा बंदा कहता है हाय इस पे इतना टाइम लगाया, है ना, एक और दफा पहन लेते तो। या कुछ कमीजें और कुछ कपड़े कुछ शर्टें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पहनी होंगी, वो भी जल्दी जल्दी पहन। आपको वैसे सर्दियाँ पसंद है या गर्मियाँ? यार मुझे बचपन से जो है ना गर्मियाँ पसंद थी, क्योंकि मैं सवात की रहने वाली हूँ। सवात में इतनी शदीद ठंड होती थी, जब वो गर्मियाँ आती मैं कहती थी अल्लाह कब ये सर्दियाँ खत्म होंगी। लेकिन आप लोगों की गर्मी भी, सवात की गर्मी भी इज नॉट ए गर्मी यार। अब तो बिल्कुल भी लाइक हम किस तरह यार यार करके बात कर रहे हैं, बहुत ही कैजुअल हो गया। मतलब हाँ है ना, आप इधर बैठी हैं याद करें, स्क्रीन पर बैठी हैं, जी तो बिल्कुल ऐसा ख्याल करें। सवात का जब मैं कहती हूँ 15-20 साल 25 साल पहले जो मौसम था वो वाकई में उसमें बड़ा डिफरेंस था। लाइक सर्दियाँ सर्दियाँ थी और गर्मियाँ थी। कितनी मैंने कोई गहरी बात कर डाली। कहने का मतलब ये था कि अब जब मैं सवात जाती हूँ तो सेम दर्जा हरारत यहाँ पर होता है, सेम वहीं पर होता है, यानी कि शहर के अंदर बिल्कुल सेम। हाँ आप कालाम चले जाएं, मालम जबा जरा और ज्यादा हाइट पर, हाँ, सेम ऐसे जैसे आप मरी जाएं, मरी से आगे फिर आप खैरा गली जाएं, खैरा गली से अयूबिया जाएं, नथिया गली, तो फिर वेदर में चेंजेस आते हैं। मुझे लगता है वहाँ पे अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो दिस इज ऑल्सो द रीजन है। इस वजह से भी वो एक है कि भाई बिल्कुल लोग बढ़ गए हैं, दरख्त कट गए हैं, गाड़ियाँ इतनी ज्यादा हो गई हैं, उफ तौबा, वहाँ पर तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो इसलिए शहर के अंदर जो है वो सेम टेम्परेचर होता है। तो बचपन में ये फील होता था, कॉलेज तक भी, कि यार सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और हार्श होती हैं, बहुत सख्त होती हैं। लेकिन अब मुझे इस्लामाबाद बेस्ड होने के बाद मुझे लगता है कि यार सर्दियाँ बहुत अच्छी हैं, सर्दियाँ होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब इधर सर्दियाँ कम होती हैं, हमारा गर्मियों का टाइम स्पैन यार अक्टूबर तक अभी भी पंखे चल रहे हैं। मतलब घर में ना एक लड़ाई चल रही होती है कि कंबल लो तो गर्मी लग रही है, कंबल हटाओ तो सर्दी लग रही है ना, ऐसे होता है। तो अभी ये जो, लेकिन ये वाला मौसम खूबसूरत भी है, लेकिन ये वाला मौसम खतरनाक भी है अगर हम बीमारी के हिसाब से देखें। क्योंकि आप देखें एकदम ठंड लगती है, एकदम गर्मी लगती है। और बच्चों का भी ये होता है कि बच्चे अभी सॉक्स वगैरह पे नहीं आए, और मतलब अगर लेयरिंग उनकी एक बढ़ा दी जाए तो उनको गर्मी लगती है, लेयरिंग उतार दें। हम लोगों को देखे, अच्छा बच्चे बाहर से जो आते हैं खेल के, बिल्कुल उन्हें बहुत गर्मी लगती है, ठंडी चीज पिलाओ, और वो बीमार होते हैं, और वो फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। हम कितने स्मार्ट हैं आप सोच नहीं सकते। ये बातें हमने इसलिए चाय के कप से शुरू की थी कि मौसम चेंज हो रहा है और आप लोग अपना भी ख्याल रखें और ख़ास तौर पे बच्चों का ख्याल रखें। छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं वो भी, और जो चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं उनको भी, कि बच्चों को पूरी आस्तीन का एक तो शर्ट पहनाए, डेंगू से भी बचेंगे और सर्दी से भी बचेंगे। उनको थोड़ी गर्मी लगे कोई मसला नहीं, लेकिन एकदम से ठंड लगनी अच्छी बात वो नहीं है ना। तो और उसके साथ साथ फ्रिज में से पानी की बोतल बिल्कुल निकाल दें, चाहे बड़े लड़े या छोटे लड़े, कुछ भी हो, पानी की बोतल निकाल दें। डीप फ्रीजर में से बर्फ भी निकाल दें, वो तो खैर पहले ही निकाल दें। हाँ, क्योंकि जिनके जारून जैसे बच्चे होंगे ना, वो बाहर से पानी लेके ऊपर से बर्फ ले लें। यस, तो ये करना चाहिए कि बर्फ तो बिल्कुल फ्रीजर से खत्म करें और ठंडे पानी की बॉटल्स भी निकाल लें। अमूमन ऐसे होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि आजकल बच्चे वैसे भी बनाना बहुत शौक से खाते हैं, शेक बना लिया, ठंडा दूध डाला और सही जो है ना उसको जो पिया, और सारी रात फिर खाऊं। वैसे तो बड़ी गलत बात है, लेकिन मुझे भी बनाना शेक ठंडा ही पसंद है। तो यार शेक तो कोई भी बंदा गर्म नहीं पी सकता ना, वो तो फिर शेक ना पिए। बस अब मौसम खत्म हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा टी कॉफी विदाउट शुगर वो पिए। बड़े जो हैं अगर चाय में इतनी ज्यादा चीनी पियेंगे तो दिन में अगर 10 से 12 कप पीता है तो फिर उसका तो हो गया काम। समझदार समझदार के लिए इशारा काफी, आप समझ गए मेरी बात।
اور اس کے علاوہ کپڑوں کی جو لوگ بچے اسکول جاتے ہیں, یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کئی دفعہ بات کر چکی ہوں کہ بعض بچوں کو اتنی پکی عادت ہوتی ہے صبح نہانے کی اسکول جانے سے پہلے, اور وہ گیلے بالوں کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں ٹھنڈ لگتی ہے, ان کو دیکھ کے مجھے ٹھنڈ لگتی ہے بھائی, اور جب تک آپ کی اسمبلی نہیں ہو جاتی اس وقت تک بچے باہر ہوتے بال ڈرائی کر کے جائیں. ہاں, تو بچوں کے بال ڈرائر کے ساتھ, کیونکہ ابھی کیپ کا تو ٹائم آیا نہیں ہے, تو بچوں کے بال جو ہے وہ ڈرائر کے ساتھ اچھی طرح ڈرائی کر لیں. تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے, ظاہر سی بات ہے, جس گھر میں 2-3 بچے اگر صبح جا رہے ہوں گے, ماں بیچاری کس کس کے, تو پھر نہانے کا جو سلسلہ ہے ختم کروائیں. اور مجھے لگتا ہے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے بھائی. یہ والی آنٹی کہہ رہی میں نہیں, ہاں نہیں, بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں. میں دل سے چاہتی ہوں کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ سے مراد کیا ہے آپ کی, کہ اپنے کام, اپنی ذات کے کام وہ خود ابھی سے کرنا شروع کریں گے, تو وہ جب تک بڑے ہوں گے انہیں عادت, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے سارے کام وہ خود کریں گے, لیکن ان کو یہ عادت ڈال دیں کہ جو کپڑے انہوں نے چینج کیے ہیں ان کو واپس اپنی جگہ پہ ہینگ کر دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ دھونے کے لیے جانے ہیں تو وہ لانڈری باسکٹ میں ہی جانے چاہیے, وہ زمین پہ نہیں پڑے ہوں گے ایک ڈھیری. ٹھیک ہے, اپنی بیڈنگ کو نیٹ کر لیں. ہاں, وہ پیمپرنگ کرنا چھوڑ دیں, سخت ماں بن جائیں. اچھا, پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں ظاہر سی بات ہے جہاں پر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, اگر ماں کچھ کہتی ہے نا تو دادی فوراً سے کہہ دیتی ہے ابھی وہ 4 سال کا ہے نہیں تو اس کے پیچھے پڑ گئی ہو, کر لے گا, جب بڑا ہو جائے گا تو کر لے گا. لیکن جتنی بھی اچھی عادتیں ڈالنی ہیں وہ چھوٹی, آپ 7 ایئر سے پہلے جو کر لیں گے وہ کر لیں گے. بالکل ایسی بات ہے. اس کے بعد تو تھوڑی سختی کریں گے تو بچے اس چیز کی, لیکن جب بچے کو بھی یہ پتا چلتا ہے نا کہ کوئی ایک تیسرا بندہ ہے جو ہے نا وہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, تو پھر وہ جا کے دیکھے نا دادو مجھے یوں ہو رہا ہے تو یوں ہو رہا ہے, اور 10 شکایتیں لگا کے, تو اس طریقے سے پھر بچہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, اور وہ غلط بات ہے. یہ اس بچے کے لیے, چاہے وہ نانیاں دادیاں بھی اس وقت سن رہی ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ بچے جو پوتے پوتیاں ہوتی ہیں, نواسے وہ بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ان کی تربیت کا ایک بہت ہی خوبصورت پیریڈ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ ان کو یہ ساری چیزیں سکھا دیں, عمر بہت چھوٹا سا تھا, آئی تھنک کہ 2.5 سال کا تھا, تو جب روم سے کھیل کے نکلتا تھا تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنی وہ چھوٹی چھوٹی میس بھی سارا اٹھا کے وہ کبرڈ میں پھینک دیتا تھا واپس ٹوائز, اور پھر وہ کرسی کھینچتا تھا اور باہر نکلتے ہوئے لائٹ آف کر دیتا تھا. یہ کچھ وہ دیکھیں نا, یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ شروع سے جب سکھاتے ہو تو بچوں کی جو اپ برنگنگ ہے, اٹس اے فیملی ایفرٹ, خالی ماں کے لیے نہیں کر سکتی یا خالی فادر کے لیے بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسی بات, جوائنٹ فیملیز ہیں یا الگ بھی ہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک فیملی ایفرٹ ہوتی ہے نا, وہ بچے کی پرورش میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اور میرے خیال میں اب بچے اتنے سمجھدار ہیں فاطمہ کہ ہم بچوں کے ساتھ اپنی پرابلمز, اپنی چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے ہیں. بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر ماں باپ سٹرگل کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو بچوں کو ضرور یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, ہماری فیسیں, ٹیوشن فیس, ہماری باقی تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں. تو بچوں کو اعتماد ملے, اور کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ تو 10 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا پتہ ہے, یہ 12 سال کا بچہ ہے, سب پتہ ہے. ابھی 5 سال کا بچہ بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی سمپتیز لینے کے لیے اس کو کہیں نا کہ ماما تھک جاتی ہیں, آپ یہ اپنا کام کر لو, تو آپ یقین کریں کہ وہ کریں گے. اور مجھے لگتا ہے یہ ان کو احساس ہونا چاہیے, کیونکہ جو احساس ہے یہ اس عمر میں ہی اگر جاگ جائے تو اٹس مور بیٹر. بڑے ہو کے احساس مر جاتا ہے, وہ بالکل دفن ہو جاتا ہے, سے بند ہو جاتا ہے, اس کی فاتحہ پڑھنی چاہیے, ہاں پھر نہیں جاگ سکتا. جب مرضی ٹاپک پہ آتے ہیں جناب, آج کل جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے, جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ جن کو الرجی ہوتی ہے, جو ہی موسم چینج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈرائنس بڑھ جاتی ہے فضا میں, اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کو جو چین سموکر ہوتے ہیں یا سموکنگ کرتے ہیں, ان کو کھانسی وغیرہ, گلے کا پرابلم اس لیے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ڈرائنس کی وجہ سے ان کا گلا اور ان کے لنگز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ پھر سے بھول گئے ہیں, اور کرونا جو ہے نا خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ سر اٹھا رہا ہے, اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو ہم نے جب وہ ماسک وغیرہ پہن لیا تھا اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو رہے تھے, اس سے ہم اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچے ہوئے تھے. تو اب میرے خیال میں سردیاں آ گئی ہیں, آپ لوگ بائکس پہ جو لوگ جاتے ہیں ضرور ماسک لگا کے جایا کریں, اتنی ڈسٹ ہے ہوا میں. اگر یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے, اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ہے کراچی, پہلے لاہور تھا, اب کراچی نمبر 1 ہو گیا پولوٹڈ, تو ہم باقی تو کسی چیز میں نمبر 1 ہو نہ ہو, ہم گندگی میں جو ہے نا, چاہے وہ ذہنی ہو چاہے وہ فضائی ہو, وہ اس میں ہم ہیں. کیونکہ ایک سروے ہوا تھا, گوگل کا سروے ہوا تھا, کہ انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ ایسی سائٹس جو کہ نہیں دیکھنے والی کہاں دیکھی جاتی ہیں, وہ جناب پاکستان میں دیکھیں, تو بہت افسوس ہوا تھا. اینی صحت کا خیال رکھیں, لیکن ہماری جتنی بھی آپ لوگوں کو باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپرٹس بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ان چیزوں سے بچا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے, بیمار تو نہیں ہے نا؟
अल्लाह ना करे, अभी तक तो कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ही रहें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। आप तो खुद माशाल्लाह से इतना ख्याल करते हैं अपना भी, और हमें भी बताएं। अब मौसम क्योंकि करवट बदल रहा है और सर्दियां आ रही हैं, शामें बहुत ठंडी हैं, सुबह में बहुत ठंड होती है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? जी बिल्कुल नाज़बीन, इसमें हमें देखना है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू जो है ये अमूमन बदलते मौसम के साथ टाइफाइड, मलेरिया, हैज़ा, गैस्ट्रो जहाँ पे सैलाब है, ये मसले वहाँ पे भी आम है। और यहाँ पे भी हमारे इस साइड पे भी, अगर इस्लामाबाद में भी देखें तो डेंगू के पेशेंट भी काफ़ी हैं। फिर इस मौसम में जो है वो एलर्जी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पेशेंट्स काफ़ी सफ़र करते हैं, और ऐसा सफ़र करते हैं कि इस्लामाबाद छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनको चाहिए कि वो ट्रीटमेंट अपना करवाएं, ना कि सफ़र कर जाएं और दूसरे शहर चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेशेंट, आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि 6 माह आपने ट्रीटमेंट कराना है या 1 साल, तो आपकी इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए आपको वो मेडिकेशन 1 साल के लिए करवानी चाहिए, ताकि नेक्स्ट सीजन में आपको ये एलर्जीज ना हो। जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, लोग छींके मार मार के बुरा हाल हो जाता है। मुझे ये बताएं ना कि घर में 5 लोग हैं, एक आदमी को इतनी ज्यादा छींके क्यों आती हैं? एक रनिंग नोज उसको क्यों होता है? 4 बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, एक का तो बुरा हाल हो गया। तो उसकी भाई इम्यूनिटी को आपने इन्हांस करना है। वैसी अपने अंदर जो है वो चीजें आप खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो। आपका स्टोमिक जो है प्रॉपर वर्किंग होगी तो फिर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। लोग इम्यूनिटी का बड़ा नाम लेते हैं, ये पता होना चाहिए कि आपके स्टोमिक में आपकी इम्यूनिटी होती है। वहां से अगर, क्योंकि हमें देखें जहां भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, हम जरा भी आसरा नहीं करते कि सिलेक्टिव हो जाए, सिलेक्टिव नहीं होते हमें, ठीक है। और ड्राई फ्रूट जो है वो मेरा ट्रैवल होता है गर्म इलाकों की तरफ, दुबई और यूएई की तरफ, तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है, वो लोग 12 महीने ड्राई फ्रूट खाते हैं और उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी, और 70-80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके, वो इतना भागदौड़ कर रहे होते हैं, और हाथ में उनके जो है वो अमूमन मैं देखता हूँ कि ये सूरजमुखी के सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये लोग बहुत पूरा लिफाफा खा रहे होते हैं। मैं बहरीन और कतर की तरफ ट्रैवल भी करता हूँ, तो ये हमें सनफ्लावर सीड का सहारा लेना चाहिए। ये भी एलर्जीज को बहुत जबरदस्त कर देते हैं। सीड्स हम नहीं खाते हैं, हम जो है अगर ड्राई फ्रूट बहुत महंगे हैं तो सीड्स तो सस्ते हैं, तो वो आप कोशिश करें कि रोजाना जो है थोड़ी मिकदार में अपने घर वालों की तरह, आपको विटामिन डी और विटामिन सी जो है लेवल्स अच्छे हो जाएंगे। विटामिन डी जो है 10 लोगों का करवाएं तो 6 के खराब होते हैं। हम सूरज का सामना नहीं करना चाहते, सर्दियों में भी हम हीटर के पास बैठ जाएंगे, सूरज की रोशनी का सामना नहीं करेंगे। और ऐसे स्कूल हमने बच्चों के लिए सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे एसी लगा हो या हीटर्स लगे हों, वहां पे हम उनको गाड़ी में भी हीटर एसी लगा के छोड़ आते हैं, तो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी तो है ही कोई नहीं है। फिर खाना भी हमने बर्गर दिए हैं, फास्ट फूड है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है, और ये मुख्तलिफ एलर्जीज को जो है वो जन्म देती है। जो आप फास्ट फूड और कोला ड्रिंक्स आप ले रहे होते हैं, ये मुख्तलिफ एलर्जीज को और तेज कर देती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको एलर्जी का मसला है और स्नीजिंग बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और आपने बाहर जाना भी है, तो गीला रुमाल अपने पास आप रखेंगे। जब भी आपको छींकें आए, गीला रुमाल अपने मुंह पे रखें तो आपकी छींकें जो है वो बंद हो जाएंगी। इसके साथ साथ रात को सोते वक्त मस्टर्ड ऑयल या फिर आप जैतून का ऑयल नाक में और नाक में लगा के सोएं, ये बहुत इफेक्टिव है और इचिंग को भी ये चीज कम करती है। सर्दियों में चूंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हमने देखा है, और दमा भी ट्रिगर कर जाता है। बहुत सारे लोगों को जिनको दमा है वो सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि हर खाने के बाद देसी गुड़, जो शुगर पेशेंट है वो दिन में 1 दफा, जो शुगर पेशेंट नहीं है देसी गुड़ अगर 3 दफा आप लेंगे तो आपको एलर्जीज कम होंगी। देखिए मैं वो चीजें बता रहा हूँ, मेडिसिन तो आप लोग खा खा के तंग ही आ गए हैं, ठीक है, कोई नहीं तो लंबे छोड़े मामला तो हो जाते हैं। मैनेज ही हो रही होती कुछ ऐसी बीमारियां जो कि टिल डेथ आपके साथ ट्रैवल करती हैं, और आपकी जान तभी छूटती जब आप कब्र में जाते हैं, जिसमें डायबिटीज है, दमा है, दमा कहते हैं दम के साथ जाता है। तो ये आप चीजें इस्तेमाल करें। असली शहद हमें नहीं मिलना, हमने खुद 2 नंबरियां करनी है, वो चीनी का जो है वो बना के काढ़ा का लोगों को शहद के नाम पे बेचना है। तो आप कोई भी अच्छे नाम का जो है फार्मी शहद ले लें, उसमें 1 चुटकी जो है काली मिर्च डाल के सुबह शाम च्यू करें, ठीक है। जिनको एलर्जीज है, जिनको दमे का मसला है, जिनको कफिंग है, और लोग जो सिगरेट बेतहाशा चेन स्मोकर हैं, और उनको लंग्स का इस मौसम में बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि ड्राइनेस जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है नाक में। और नाक में जो मैंने ऑयल बताया है, ये जरूर हर बंदा, बच्चा जो है वो रेगुलर बेस पे रात को सोते वक्त 1 दफा आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा होगा। फिर आप देखें कि चिकनगुनिया एक बीमारी है जो कि मच्छर की वजह से होती है, और ये 1 से 6 महीने तक दर्दें नहीं छोड़ती।
اس میں بھی بخار بہت زیادہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, ہیڈیک ہوتا ہے بہت زیادہ, اور یہ بعض دفعہ اتنا درد رہتا ہے کہ 1 سے 6 ماہ یہ لے جاتا ہے. تو مچھر گھر میں جو آپ لوگ اسپرے وغیرہ کرتے ہیں کوشش کریں 1 گھنٹہ اگر دروازہ بند رکھا ہے تو آدھا گھنٹہ کمرے میں کوئی نہ جائے. مختلف قسم کے اسپریز آ گئے نا لوگ کر دیتے ہیں اور پھر بچے چلے جاتے ہیں, اس سے بھی الرجیز جو ہیں وہ لوگوں کو آ جاتی ہے, یا دمے والا پیشنٹ جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے نزلہ زکام بخار اور باڈی میں درد جو ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈینگی اب جو اس موسم میں جو ڈینگی آ رہا ہے اس میں موشن کے ساتھ ڈینگی آ رہا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور ہڈیوں میں تو درد ہے ہی ہے, بون بروکن فیور کہتے ہیں اس کو, ہڈی توڑ بخار وہ تو ہے ہی ہے. مگر جو لوگ بائک کا استعمال کر رہے ہیں اس موسم میں کوشش کریں کہ وہ رات کے ٹائم جو ہے جیکٹس کا استعمال لازمی کریں اور اپنی چیسٹ کو جو ہے وہ گرم رکھیں. بچوں کو بھی ابھی سے جو ہے وہ قمیض کے نیچے جو ہے کوئی ایسی چیز پہنا دیں جس سے ان کی چیسٹ جو ہے وہ کور ہو جائے. خاص طور پہ جو بائک پہ بچوں کو آگے ٹینکی پہ بٹھایا ہوتا ہے اور میاں بیوی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ بچہ لے لیتا ہے اور پھر آ کے اس کو بخار, ٹائیفائڈ اور اس طرح کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں. وہیں سے وہ نزلہ زکام بچہ لے کے آ جاتا ہے. سیر سپاٹا کرنے جانا ہے تو پہلے پریونٹیو میجرز آپ کو لینے چاہیے. خود بھی ہسبینڈ کو ہیلمٹ پہنائیں, بچے کو ٹوپی یا مفرل کوئی بھی چیز ایسی اور اس کو ٹینکی پہ نہ بٹھائیں. اس بیچارے کا کیا قصور ہے, وہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا. اس کو فل سردی میں آپ نے جو ہے وہ سردی میں ٹینکی پہ بٹھایا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے رات کے ٹائم تو اپنے بچوں کو جو ہے اپنی گود میں بٹھائیں یا سینٹر میں بٹھائیں, ان کو ہوا نہ لگے, کیونکہ سڈن چینج آف ویدر سے ایک دم بخار, نزلہ زکام, رننگ نوز جو ہے, سر درد, ہیڈیک ہے. اب چھوٹا بچہ ہے وہ تو بتا بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس سردی کے موسم میں مختلف بیماریوں سے جو ہے وہ بچا سکیں. اولڈ ایج کی بیماریاں اپنی ہوتی ہیں, جن کو بلڈ پریشر, شوگر ہے یا دمہ ہے, وہ یہ کہ انہیلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے ریگولر بیس پہ جو ہے وہ انہیلر استعمال کریں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ لوگ ادرک, دار چینی, لونگ کا قہوہ جو ہے وہ لازمی دن میں 1 مرتبہ تو ضرور آپ لوگ پئیں. اس میں بھی آپ لوگوں کی امیونٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. چینی کا استعمال قہوے میں کبھی بھی نہ کریں, شہد کر لیں یا ویسے ہی اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہتر ہوگا. مچھلی کے سر کا سوپ جو ہے دمے والے پیشنٹ کے لیے انتہائی زبردست ہے. مچھلی ہم وہاں پہ پھینک آتے ہیں, اس کا سر پھینک آتے ہیں, مچھلی گھر لے آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اور کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا سر. تو وہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ 3-4 سر لا کے اس کی آنکھیں وغیرہ صاف کر کے جو ہے اس کو کالی مرچ میں آپ 1 پیالی بڑا بندہ اور چھوٹا بندہ جو ہے وہ آدھا پیالی, جس کو کف ہے, الرجی ہے, دمے کا مسئلہ ہے, یہ اتنا افیکٹو ہے کہ میں 22 سال سے ٹیلی ویژن, ریڈیو پہ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو سردیوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ کے گھروں میں منقہ ہوتا ہے, جن لوگوں کو دمے کا اٹیک بار بار آ رہا ہے اور کھانسی بہت زیادہ ہے, 8 منقہ آپ نے لینا ہے, اس کا بیج نکال کے اس میں کالی مرچ ڈالیں. 8 منقہ میں 8 کالی مرچ, ہر گھنٹے بعد اس کو چیو کریں, چبا لیں. آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کھانسی, دمہ اور یہ چیسٹ کنجیشن جو ہے بہت زیادہ بلغم بنتی ہے سردی کی وجہ سے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور چکن کارن سوپ وغیرہ جو ہے یہ لوگ آپ لوگ رکھیں. قہوہ میں نے بتایا. پھر شہد کا استعمال جو ہے نیم گرم پانی میں ڈیلی کی بنیاد پہ کوشش کریں کہ بچوں کو بھی دیں, آپ لوگ خود بھی یوز کریں. جو لوگ بائک کا استعمال کرتے ہیں اس میں مٹی بہت زیادہ ہمارے لنگز میں چلی جاتی ہے. لنگز میں جو سیلیا ہوتے ہیں نا, وہ ٹاول کی طرح کے سیلیا ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے ٹاول پہ سیلیاز ہوتے ہیں نا, اس طرح کے. وہ پھر یہ کہ اسٹریٹننگ ان کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کفنگ آ جاتی ہے, یا پھر ہمیں سانس کی بریتھنگ میں جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے دیسی گڑ بتایا ہے کہ سفید گڑ جو سوڈے والا ہے وہ نہ استعمال کریں. اس سے آپ کا اسٹامک بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جن لوگوں کو مطلب گیسز کا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, کھانا بھی جلد ہضم ہوگا. پھر یہ اسموکنگ کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں تھوڑے کم ہو جائیں گے. یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اب ہم اسموکنگ کریں اور گڑ کھائیں, سائیڈ افیکٹ ایسے نہیں کم ہوتے. مگر آپ نے اس کو چھوڑنا بھی ہے, اسموکنگ کو کوشش کریں کہ چھوڑ دیں, اس کو فریکوینٹ نہ یوز کریں, کیونکہ آپ کے پیارے آپ کے ارد گرد ہیں اور بچوں کے سامنے تو بالکل سگریٹ نہ پئیں. جب آپ سگریٹ بجا کے جاتے ہیں تو بچے اسی سٹائل میں اس کو پی رہے ہوتے ہیں. تو جو کچھ آپ کریں گے وہی آپ کے بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنی باڈی کو کیسے آپ نے حرارت پہنچانی ہے. اور شوگر کے پیشنٹ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ سردیوں کے موسم میں کیونکہ نمنس ہو جاتی ہے ان کے پاؤں
کے پاس ہیٹر کے پاس جو ہے پاؤں لگا کے نہ بیٹھیں, جل جاتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, جن کی مطلب نیوروپیتھی ہو رہی ہوتی ہے, جن کا خون کی سرکولیشن پاؤں کی طرف نہیں ہوتی, اور جو ہے ٹنگلنگ ہوتی ہے, وہاں پہ سوئیاں چبھتی ہیں, وہ اگر ہیٹر کے پاس بعض دفعہ ان کو آگ لگ جاتی ہے, پاؤں کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ لوگ تھوڑا دور کر کے بیٹھیں. اگر آپ لوگوں نے ہیٹر میں بیٹھنا ہے تو پانی ہیٹر کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کے کمرے کی آکسیجن جو ہے وہ مینٹین رکھے اور زیادہ عرصے زیادہ خشکی جو ہے وہ زیادہ پیدا نہ ہو. جی بالکل. اور کھڑکی دروازے تھوڑے سے کھول کے رکھیں, اور کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ بہت زیادہ سردی ہم ہیٹر لگا کے سوئیں. بہت ساری اموات جو ہے سردیوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور وہ لوگ جو ہے اندر ہی بیچارے فوت ہو جاتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں کریں گے, ابھی سے اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں, بچوں کو ڈھانپ کے رکھیں, اور ابھی سے آپ کوشش کریں کہ میں دیکھتا ہوں ابھی بھی بچے بہت کولا ڈرنکس اور ٹھنڈے پانی فریجوں کے پی رہے ہیں, اور اس طرح کے پیشنٹ بے تحاشا آ رہے ہیں کہ گلے خراب ہے, درد ہے, گلے میں تھروٹ شور, اس سے بخار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ احتیاطیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہتر ہوگا. نیچرل پانی جو ہے ٹیپ واٹر آپ لوگ استعمال کریں, نیم گرم پانی زیادہ پریفریبل ہے. بچوں کو اپنے سامنے جو ہے شہد ڈال کے پلا دیں پانی, تو وہ یہ ہے کہ جو نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے اس کے اثرات بہت کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے محجبین, تو ہمیں دیکھیں کہ 3 سے 5 دن میں جو ہے فرق پڑ جاتا تھا اینٹی بایوٹک کھانے سے. آج بچوں کو 15 دن بھی دیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ٹھیک ہوتا. تو یہ ہیلپنگ ہینڈ جو گھر میں ہماری چیزیں, اگر ان کو ہم سپورٹنگ طور پہ رکھیں تو ہماری میڈیسن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اور ہائیجین کا خیال ہر بندے کو رکھنا ہے. سردیوں میں لوگ نہانا بھول جاتے ہیں کہ ہمیں سردی لگتی ہے, اور اتنی سمیل آتی ہے پاس اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے. میں تو پیشنٹ سے پوچھتا ہوں, بھائی کب نہائے تھے؟ یہ 10 دن بعد میں نہاتا ہوں. تو اللہ معاف کرے, ایسا کام نہیں کرنا بھائی. آپ لوگ ہائیجین کا خیال کریں. بہت بھی ٹھنڈ لگے تو 2 دن بعد نہا لیا کریں. نہیں, روز نہائیں, اور گرم پانی سے نہا لینا, روز نہائیں. وہ ہر جگہ پر سہولت نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ گرم کر لیں, نصف ایمان ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے, اور اپنی ہائیجین کا خیال جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے. نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی آپ لوگوں نے رات کے ٹائم جو ہے غسل کروانا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اتنی ڈیٹیل سے آپ نے یہ ساری تفصیل ہمیں بتائی کہ میرے خیال میں اگلی 2-3 سالوں کی سردیاں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان باتوں کو فالو کریں نا تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ساری دیسی چیزیں بتائی نا, ساری دیسی چیزیں. اور اچھا یہ چیزیں ہمارے گھروں میں شروع سے چلتی چلی آ رہی تھی, اب ہم پتہ نہیں ایک دم سے انگریز ہو گئے. ٹائم آیا تھا تو ہم انگریز ہو گئے تھے, ہم انگریز ہو گئے. او مائی گاڈ, نہیں میں تو جب کرونا آیا نا تو سب واپس ٹوٹوں کے پیچھے ہم تو دیسی لوگ تھے, ہم تو دیسی لوگ تھے. تو وہ چیزیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ یہ جو واقعی میں دیسی گڑ جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے, وہ اس کا رنگ کیونکہ اس کو صاف نہیں کیا ہوتا, بلیچ نہیں کیا ہوا ہوتا, وہ بالکل بلیک کلر کا ہوتا ہے, ڈارک براؤن بلیک ہوتا ہے. اور وہ عموماً ہم اس لیے اس کو نہیں کھاتے کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار اس کا تو رنگ ایسا ہے. ایکچوئل وہی ہے, یہ جو وائٹ آپ کو نظر آتا ہے اس میں سوڈا, اس میں کیمیکلز, اس میں بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں جس سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور یہ جو کالی مرچ والی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, ہمارے پاس جب گاؤں سے گڑ آتا تھا تو ایک مسالے دار گڑ ہوا کرتا تھا, اس میں کیا کرتے تھے, یہ خاص تحفہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو کے پی میں یہ ابھی بھی بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ 4 سدہ کا گڑ بہت مشہور ہے کیونکہ وہاں پر گنے کی بڑی کاشت ہوتی ہے. تو ہماری والدہ کے گاؤں سے جب ہمارے لیے گڑ آتا تھا اس میں اگر اخروٹ مونگ پھلیوں کے ساتھ ساتھ کالی مرچ کا دانے بھی ہوتے تھے جو ڈلیاں بنی ہوتی تھی. ہم بچے تھے, ہمیں اتنا غصہ آتا تھا کیونکہ کالی مرچ بچے کبھی کھا نہیں سکتے, تو ہم اپنی والدہ کو کہتے کہ یہ کون سا کمبینیشن ہے. اب یہ بات چیزیں بعد میں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ کیونکہ یہ سردیوں کی چیز تھی اور یہ آپ کے لیے ایک علاج بھی تھا. تو ہم وہ جب کبھی منہ میں آ جاتے تھے نا تو پھر جنہوں نے بھجوائی ہوتی تھی نا ان کو بولتے تھے, چلواتے کہ یار یہ کیوں ڈالا ہے. لیکن دیکھیں یہ بہت آسان ہے کہ آپ بچوں کو روز نیم گرم پانی میں شہد, مطلب آپ شروع سے ہی ان کو اس ٹریک پہ جب لگا دیں گے, روز تھوڑی سی یخنی یا سوپ, میں نہیں کری بچے پیالے بھر کے پئیں, لیکن ایک ہاف کپ بھی پی لیں تو وہ اندر سے اتنے اسٹرانگ رہیں گے کہ آئی ایم شیور ان کو نہیں ہوگی. اپنا فاطمہ کہ ابھی ہم نے سوپ کا بھی جو اسٹائل اپنا لیا ہے, وہ ساشے جو بازار سے ملتے ہیں جس میں پریزرویٹیوز ہوتی ہیں, جس میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا کیونکہ وہ اس کو محفوظ بنایا جاتا ہے. لیکن مجھے تو نہیں لیکن ہم تکلیف یہ نہیں کرتے, انسٹنٹ ہو گیا ہے نا, کہ اب ہم یہ تکلیف نہیں کرتے کہ اگر ایک چکن منگواتے ہیں تو پورا گھر, لیکن بھائی آج کل دیسی چکن بھی 1600-1700 روپے سے. لیکن ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ سردیوں میں ایک چکن ضرور منگوا, پیالے بھر کے آپ یخنی نہ پیو, لیکن اگر آپ اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ جو مچھلی کے سروں والی بات کی, یہ پوری دنیا میں لوگ اس چیز کا سوپ بناتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی نظر کم ہوتی ہے اور یادداشت ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا ان کو تو مچھلی کھا لو نا. نہیں وہ تو اس کے اپنے بینیفٹس ہیں, لیکن جو اس کا سر ہے اس کو صاف کر کے جب آپ اس کو بوائل کر کے اس کا سوپ نکالتے ہیں اس میں بون ہوتی ہے نا, ہڈی ہوتی ہے, نہیں منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی اسمیل تھوڑی مارنی پڑتی ہے. لیکن آپ بلیو کریں, کہتے ہیں کہ یہ اتنا شرطیہ علاج ہے کہ جن لوگوں کو ڈیمنشیا ہوتا ہے, لائک چیزیں بھولتے ہیں اور نظر, تو اگر آپ یہ سردیوں میں 2 سے 3 دفعہ بھی پی لیں تو آپ کو اس کے بینیفٹس کا تبھی پتہ چلے گا. کیونکہ اب مچھلی واحد وہ چیز ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اس کی بھی اقسام تو چینج ہو گئی ہیں کہ یہ جی چائنا ماشیر ہے اور یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, لیکن پھر بھی وہ قدرتی چیز ہے تو آپ کو وہ سوپ آرگینک ہی کچھ نہ کچھ شاید ہاں صحیح ہو ہی جائے گا. اور ہمارے کھانے پینے میں اور ہماری دریاؤں کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یار وہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے اس کا. آپ اگر فریش مچھلی کھاتے ہیں آپ کو ہاتھوں میں سے اسمیل نہیں آتی, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اس فش میں سے بھی اسمیل نہیں آ رہی. ہاں انٹل اینڈ کہ آپ کسی فش میرا دل کرے میں فش کھاؤں ابھی. اچھا کھاتے ہیں, بہت اچھی بات. اوف اللہ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فرائیڈ فش ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں. ہاں میں بھی فرائیڈ کی بات کر رہی ہوں. اور فرائیڈ فش میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ آئل بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ بار بار وہ کرے نا ہائی ٹیمپریچر اسٹیم کرے نا. ہاں اسٹیم, لیکن وہ اسٹیم کسی کو پسند نہیں آتی, لیکن احتیاط کریں. اس کے ساتھ ساسز کر لینا. اچھا یہ بچوں والی بات جو کی, اچھا فش اور ساسز, ٹاٹر ساس کریں, ساتھ میں اچھی گرل ویجیٹیبلز کریں. اوئے ہوئے ہوئے یہ سارے F7 سے نہیں آتے. نہیں یہ F7 کی بات ہی نہیں ہے, یہ کھانے کی بات ہے. یہ ٹاٹر ساس کی بہت ساری چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ٹاٹر ساس گوگل کریں فٹافٹ ٹاٹر ساس کیسے بنتی ہے, اور پھر مجھے دعائیں دیں گے آپ سارے. ریئلی لیکن وہ واقعی میں بہت ایزی ہوتی ہے, اگر آپ خود بھی بنائیں تو بہت آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے. تبھی میں نے نام لیا ہے. ہاں اور بہت ساری بنا کے آپ گھر میں رکھ بھی سکتے. بالکل مجھے بھی بھجوائیے گا. میں اس کو خام خام میں ڈیفینڈ کر رہی ہوں حالانکہ جی بالکل صحیح. آئی لو یو. چلے آگے. اچھا جن بچوں کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ جی ان کو ٹنکی پہ بٹھائے تو وہ ٹنکی اور چھوٹا بچہ بیچارہ آگے بیٹھا ہوا ہے, اس کا فیس اپنی طرف کر لیں اور اس کو واقعی میں کچھ نہ کچھ ایسے پہنائیں. یہ جو موسم ابھی بھی ہے اس میں بھی اگر آپ گاڑی میں بھی جاتے ہیں اور شیشے آپ اتار لیں تو آپ کو اچھی خاصی ٹھنڈ. اچھا چھوٹے بچوں کے نا اب یہ تھرملز بھی آ گئی ہیں, تھرملز ویسٹ آ گئی ہیں. زمانوں سے ہے, مطلب وہ تھوڑا سا اب کوئی چیزیں تھوڑی مجھے اب لینے کی ضرورت پڑی. لیکن یہ کہ بچے ہائی نیکس اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کی ہوا کو سینے تک نہ پہنچائے, ونڈ بریکرز ٹائپ ہوتی ہیں جس سے ہوا ٹکرا کے جسم تک نہیں پہنچتی, تو یہ چیزیں میرے خیال میں کہ ضروری ہیں. اچھا جی اب ہم یہ باتیں تو ہوگی, بہت صحت کھیل لیا. ہاں میں تو تھک گئی. اب میرا دل کرے کچھ ذرا کپڑے اور اچھے کپڑے. کپڑوں سے نکلیں, ابھی ٹھہر جائیں ذرا, ابھی کچھ اور باتیں کرتے ہیں. میوزک نہیں سننا, ہاں آج میوزک سنتے ہیں. اور اچھا سا میوزک سننے کے لیے کبھی بھی آپ کا موڈ اچھا ہو تو آپ کوئی بھی میوزک سنیں, آپ کو اچھا لگتا ہے. اور اگر آپ کا موڈ آف ہوتا ہے تو پھر آپ کی غزلیں شزلیں سننے کی. ہاں موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو کیسا. اچھا اور کئی دفعہ آپ ایک بہت اچھے موڈ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے موڈ میں بیٹھی ہوں اور میں کوئی ایسا سنوں تو مجھے نیند آ جائے گی, میں بہت اداس ہو جاتی ہوں. میں پتہ ہے میں جیسا میوزک سنتی ہوں میں ویسی ہو جاتی ہوں. اچھا پھر تو بھائی میں بڑی مشکل ہوگی, آپ کو اچھا میوزک سنانا پڑے گا. تو پھر میں جو ہوں نا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کہوں گی کہ ایسا دکھی میوزک نہ چلائے کہ پتہ چلے کہ میں اپنی اکلوتی جو دوست ہیں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں. لیکن آپ سب جانتے ہیں آج 13 اکتوبر ہے, اور 13 اکتوبر کو نصرت فتح علی خان صاحب کا جو ہے آج ان کا سالگرہ کا دن ہے. آج کے دن وہ پیدا ہوئے تھے آئی تھنک 1948 میں پیدا ہوئے تھے. 1997 میں وہ ہم سے جدا بھی ہو گئے, لیکن شہنشاہ قوالی ان کو کہا جاتا ہے. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر تقریباً یورپ امریکہ میں جو ان کو مانا جاتا تھا. جاپان میں جب انہوں نے پرفارمنس کی تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ اس قدر خوبصورت گائیکی, کیونکہ وہ جن راگوں میں وہ گاتے تھے, کیونکہ قوالی کے بھی ماہر تھے, پھر وہ کمپوزر بھی بہت اچھے تھے, انہوں نے کچھ گیت خود لکھے بھی, اس کے علاوہ فوک بہت اچھا گاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوفی کلام بہت اچھا گایا جس کو ہم قوالی کہتے ہیں. اور وہ ایسی چیزیں تھی جو دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ فار ایور ہیں. ٹھیک ہے, وہ فار ایور والی ایک چیز ہے کہ اور ان کی چیزوں کو لوگ ابھی تک ریمیکس کر رہے ہیں, بار بار ریمیکس کر رہے ہیں, اور وہ ہر فارم میں اچھا لگتا ہے. ہر فارم میں اچھا لگتا ہے. آپ اس کی اوریجنل فارم بھی نکالیں, اس کی ریمیکس فارم بھی نکالیں, اور وہ مجھے لگتا ہے وہ ایک واحد ان کا میوزک ہے جو ہر جنریشن کے اندر ہے. بالکل ہے. بلکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ تو ان کو بھی پتا ہے. 1920 والے تو سب سے زیادہ جو ہے گاڑیوں میں لگا کے سنتے ہیں. تو کیوں نہ آج ان کی سالگرہ کے دن کے موقع پر ان کا کوئی اچھا سا کلام جو ہے وہ ہم سن لیں, آپ کو بھی سنائیں اور خود بھی سنیں اور محظوظ ہوں. تو آئیے جی
دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس ان کا گانے تو ان کے بے شمار تھے لیکن آج ہمیں کیا سناتے ہیں. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں ہم لوگ. ہم تو بلکہ کہیں گئے ہی نہیں تھے, آپ لوگ کہیں گئے تھے. گانا سنتے سنتے ہی آپ لوگ جو ہے نا چلے گئے بریک پہ اور اب واپس آ گئے ہیں. اور فاطمہ آپ کچھ باتیں کر رہی تھی کپڑوں کی. تو کیونکہ اب جب موسم چینج ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جب ہم لان اندر رکھیں گے تو ونٹرز کے کپڑے اندر سے تو نکلیں گے, لیکن کچھ نیا ود چینجنگ ویدر ہمارا دل کرتا ہے نا کچھ نیا ایڈ کر لیں. تو کیا ایڈ کریں, کیسا ہونا چاہیے, کئیوں کی شادیاں آ رہی ہیں, بہت مسائل ہیں بھائی لوگوں کی سردیوں میں تو بھائی خواتین کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا, وہ آرگنزا بھی پہن لیں گے, وہ کچھ بھی نا شادیوں پہ بھی وہ کہتے نہیں بھائی یہ. اچھا, اور شادی کے سے نکلتے ہی جیسے گھر آتی ہے نا تو اس وقت ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے. وہ خواتین پہچانی نہیں جاتی پھر. ہاں, پوری شادی کے اس میں شفون اورگنزا لائٹ آرام سے گھوم رہی ہیں. گھر میں کچھ ایسا اللہ کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے, ہیٹر بھی آن کر دو, چائے بھی بنا دو, سوپ بھی دے دو, ہے نا. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے. اور یہ یونیورسلی میرے خیال میں ایسے ہوتا ہے, تمام دنیا میں جو ہے خواتین فیشن کے حوالے سے بڑی دیوانی ہوتی ہیں. ونٹرز ہوں سمرز ہوں, لیکن ونٹرز کا فیشن کچھ اور ڈفرینٹ ہوتا ہے, مزیدار بھی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہم اس لیے کریں کیونکہ ہمارے ساتھ اب جو مہمان ہوں گی وہ اسی یعنی کہ فیشن کے لائن سے ہیں. لیکن پہلے ہم اس کی چھوٹی سی اسٹوری دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں. اچھا جی, اتنا خوبصورت پیکج جو آپ لوگوں نے دیکھا اور اس میں بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز تھے, بہت ہی نفیس کام تھا بیچ میں. وہ بالکل ہمارے پاس ان کے ڈیزائنر ہیں اور ان سے مزید بھی جانیں گے کہ ان کی لائن میں کیا کیا کام ہوتا ہے, کس طرح کام کرتی ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں مریم رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مریم؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ لوگ کیسے ہیں؟ بڑا زبردست کام تھا مریم جو ہم نے دیکھا, اور اس میں جو ویلوٹ پہ نظر پڑی ہمارے ایک دم مزہ آ رہے ہیں. اور ویلوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اس کے بارے میں برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, اور اس کی جو اس کا چارم, اس کی جو ویلیو ہے وہ کم نہیں ہوتی. بالکل ایگزیکٹلی, بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, تو مریم سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ خیال کب, کیسے اور کیوں آیا کہ آپ کو فیشن ڈیزائنر ہی بننا تھا؟ بیسکلی جب میں میٹرک میں تھی اس وقت سے مجھے بڑا خیال ہوتا تھا کہ اب فیئرویلز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, جیسے کہ پارٹیز ہوتی ہیں, تو اس میں میں اپنے ڈریسز خود ڈیزائن کرتی تھی. اس کے بعد جب میرے فادر نے دیکھا کہ نہیں اس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے تو بالکل اس طرف اس کو ان کیا جائے, تو میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ نہیں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے کر لو, آپ کو ایشو نہیں ہے. تو جب میں نے یہ کام میں انٹرسٹ لیا تو میں نے فیشن ڈیزائننگ کی طرف آئی. اس کے بعد میرا انٹرسٹ اور بڑھتا گیا. ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارے یہاں اتنے زیادہ ڈیزائنرز ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایسے ڈیزائنرز ہیں جو ہر خواتین افورڈ نہیں کر سکتی. بالکل موسٹلی ایسے. اور ہمیں دیکھیں خواتین کو شوق بھی بہت ہوتا ہے کہ ہر دوسرے دن نیا ڈریس ہو, کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا, لیکن وہ گھر سے ہی نکلا ہوا نیا ڈریس ہو, پر نیا ڈریس ہو. تو وہ میرا ایک اسکوپ تھا کہ اتنا ریزنیبل ہو کہ ایٹ لیسٹ ہر خواتین, ہر عورت گھر میں اویل کر سکے اس اپرچونیٹی. زبردست, یہ تو بڑی اچھی سوچ کے ساتھ آپ نے کام شروع کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایسے تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے جو کپڑوں کا بہت کریزی ہوگا اس کے تو دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. سب سے پہلا ڈریس جو آپ نے ڈیزائن کیا اور جو سیل ہوا, بالکل وہ یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے, جب میں نے یہ 9 سال پہلے بیسکلی پراپر اپنا اسٹارٹ کیا شادی کے بعد میں نے, تو میرے الحمدللہ ہسبینڈ نے بھی بڑا مجھے سپورٹ کیا. ایسا نہیں میں نے میکسی ڈیزائن کی تھی. بالکل میں نے میکسی ڈیزائن کی تھی اور وہ الحمدللہ میری سیل ہو گئی تھی میکسی. لیکن وہ ٹپیکل میکسی نہیں تھی کہ لانگ فلیئر والی ہو, وہ بٹ ٹیل میکسی تھی, وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے, عموماً اتنی زیادہ نہیں پہنی جاتی.
लेकिन वो मैंने डिजाइन की थी और वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेल। कोई डर खौफ था कि पैसे इतने लगा रही हूँ क्योंकि ये ऑर्डर बेस्ड था या नहीं, मैंने अपना खुद डिजाइन किया था, प्री ऑर्डर नहीं था, कस्टमाइज नहीं था। नहीं, मुझे डर नहीं था क्योंकि अगर वो ना भी होता तो मैंने खुद ही पहन लेना था। हाँ, बहुत दफा ऐसा भी होता है क्योंकि मैं खुद इतनी क्रेजी हूँ डिफरेंट डिजाइन्स की कि मतलब वो ये एक हमारे यहाँ टिपिकल डिजाइन चले आ रहे होते हैं और वो उस चीज को हम फॉलो करते आ रहे होते हैं कि नहीं उस डिजाइनर ने पहना है तो हमने भी यही पहनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी अमूमन ऐसे होता है कि जैसे कोई ड्रेस कोई देख लेता है मरियम, और वो फिर ये बात करते हैं कि जी ये जो पिक्चर वाला ड्रेस है या ये चीज़ हमें बता दें या ये हमें बना दें, ऐसे कभी होता है? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो मुझे कहते हैं कि नहीं हमें यही वाला ड्रेस आप डिज़ाइन कर दें, जबकि मैं कहती हूँ कि नहीं इससे ज़्यादा और बेहतर और अच्छा बन सकता है, क्योंकि देखिए हमें चेंजिंग्स लानी चाहिए, वही सेम डिज़ाइन को सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जब वो एग्जैक्ट आप कॉपी करते हो तो वो लगता है कि इट्स अ रेप्लिका ना, तो फिर ओरिजिनल का ठप्पा तो नहीं उस पे लगता है, रेप्लिका। लेकिन अगर वो एक डिजाइन से आप खाली इंस्पिरेशन ले लो और फिर उसमें अंदर कोई और चीज ऐड कर लो अपने स्टाइल के मुताबिक, अगर आप ऐड कर लो, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम डिजाइनर्स की देखते हैं माजबीन, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हर चीज हम नहीं पहन सकते ना, हम उसको अपने मुताबिक बहुत सारे अमेंडमेंट्स करते हैं कि इसको मैं ऐसे कर लूं। कई लोगों को ऐसा होता है कि कुछ खवातीन होती हैं जो कहती हैं कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप अपनी बॉडी फिजिक के हवाले से देखें कि आप पे क्या सूट कर रहा है और आप पे क्या कट सूट कर रहा है। आप अगर आप फैट हैं, मोटी हैं, तो आप पे डेफिनेटली वो चीज़, और आप इतनी ज़्यादा स्लिम है तो वो आप पे बिल्कुल सूट नहीं करेगी। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है खवातीन में, और हमारे यहाँ विंटर्स में भी ऐसा हो जाता है। खवातीन को क्या आप मोटी हैं तो आप बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बोलना, मुझे बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि मैं हमारा वो अमूमन लोगों का काम होता है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अमूमन लोगों का काम होता है कि नहीं, जाहिर सी बात है आप उनको अच्छा दिखाने के लिए बोलते हैं आप अर्न कर लें और आगे से ना बोलें। मेरी कोशिश होती है कि एक कस्टमर जो आए वो सेटिस्फाई होके जाए, वो नेक्स्ट टाइम भी आए। और मुझे ऐसे लगता है वो सेटिस्फाई अगर आप नहीं बताओगे ना मरियम, तो वो यही वाली चीज हो जाएगी कि जब वो ट्राई करेंगे ना तो फिर वो कहेंगे कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो उनके ऊपर वो चीज सूट नहीं होने चाहिए। कलर्स और कट्स दोनों चीजें बहुत ज्यादा, तो वो फिर सारी डिजाइनर के ऊपर आ जाती है कि जी आपने सही नहीं बनाया। बिल्कुल, वो कभी भी नहीं कहेंगी कि ये चीज मुझे सूट नहीं। अब वो शॉर्ट शर्ट्स का इतना फैशन इन हुआ था हमारे यहाँ, तो वो हर एक को नहीं सूट करता। ट्राउजर्स हैं, ट्यूलिप पैंट्स हैं, वो नहीं सूट करती, लेकिन वो हमारे यहाँ आपको पता है कि खवातीन कहती हैं हम इस चीज में पीछे क्यों रहे। तो उस समटाइम ऐसे होता है ना कि खवातीन जो हैं उनके साथ छोटे बेबीज होते हैं, तो ऐसा ड्रेस जिसको वो कैरी करके बच्चे भी संभालें, तो फ्रॉक भी सैंडलों के नीचे आ रहा है, तो बुरे हालात बच्चे भी गिरते हैं, खुद भी गिरते हैं यार। तो वो चीजों को थोड़ा सा आई थिंक कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगनी चाहिए, चाहे वो सिंपल सा सूट हो, खूबसूरत सी शॉल उसके साथ आपने ली हो, छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी लुक आफ्टर कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि मैंने देखा है बच्चों को गोद में लिया है और वो जो काम होता है ना कपड़ों के ऊपर, वो बच्चों को सारा चुभ रहा होता है, बच्चों को चुभ रहा होता है। बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों रो रहा है। हाँ, अच्छा मरियम, अब आप हमें थोड़ा सा ये बताओ कि अब आगे सर्दियाँ आ रही है, तो अभी आपको इतनी सारी लेडीज देख रही होंगी, तो थोड़ा सा बताओ कि विंटर्स में क्या ट्रेंड्स हैं जो इन होंगे, क्या मटेरियल्स पे थोड़ा सा ये लोग काम कर लें। देखिए हमारे यहाँ तो ट्रेंड्स वो होता है जो मैं कहती हूँ कि जो हम खुद सेट करें वो हमारे यहाँ ट्रेंड होना चाहिए। अब ट्रेंड में ये कि देखिए आजकल विंटर्स इतना ज़्यादा है और इस्लामाबाद में, लाहौर में जैसे बहुत ज़्यादा होता है, और हम वेलवेट को हम कहीं भूल जाते हैं। हमें वेलवेट को यूज़ करना चाहिए। ये एक ऐसा मौसम है जिसमें हम वेलवेट दिल खोल के यूज़ कर सकते हैं, ड्रेस में, शॉल में, दुपट्टे में। अगर हमें कहीं पार्टी में जाना है या शादी में जाना है, डेफिनेटली आपको पता होगा कि शादी में लेडीज स्वेटर, जैकेट्स और शॉल तो नहीं अवॉइड करती है। बिल्कुल, बर्फबारी भी हो रही होगी तब भी नहीं पहनेंगे, वो कहेंगे जान दे देंगे लेकिन हसीन नजर आएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, पड़ जाएगा ड्रेस की तरह पर नहीं। बिल्कुल, तो हम नॉर्मल ड्रेस लेके उसके ऊपर हैवी वेलवेट की शॉल यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें हमें सर्दी भी नहीं लगे। वेलवेट की शॉल को हम क्या करते हैं, ड्रेस इतना हैवी पहन लेते हैं कि हमारा दुपट्टा भी हैवी होता है और ड्रेस भी हैवी, और शॉल भी ले लेते हैं हम बिल्कुल ड्रेस प्लेन करके हम वेलवेट की शॉल को हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कर सकते हैं। उसमें ये कि हमारा विंटर भी कवर हो गया और हमने फैशन का फैशन भी कर दिया, और वो अच्छी लगती है विंटर्स में। जिस तरह विंटर्स में अगर आप किसी को शिफॉन में देखो और एक तरफ एक बंदा वेलवेट में खड़ा हो, तो ऑटोमेटिकली वो वेलवेट वाला अट्रैक्ट करता है। और आप अगर वेलवेट का पूरा सूट 3 पीस नहीं बनाना चाहते तो शर्ट के साथ आप सिल्क का ट्राउजर बना लें। बनारसी जामावार जो हमारे यहाँ बहुत पीछे रह गया है, वो हमारे नानी दादियाँ बहुत ज्यादा यूज किया करती थी, अब तो वो मैं कहती हूँ कहीं खो गया है, वो उसको ढूंढना पड़ता है हमारे यहाँ।
تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ بہت بیسٹ ہے. کیونکہ دیکھیں بنارسی تھوڑا سا جامع ور جو ہے وہ تھک فیبرک ہے, مطلب اتنا زیادہ لان ٹائپ نہیں ہے وہ, آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اوپر ویلویٹ کی شرٹ پلین ہو, اس کے اوپر ویلویٹ کی شال ہو. ہمارے یہاں کٹس بھی ہم اتنے شارٹ کر دیتے ہیں ونٹر میں, اگر ہم فلیئرز بنا لیں, سلیوز کو بنا لیں, شرٹ کو بنا لیں, جتنا مٹیریل یوز کرتے ہیں اسے ایک وارمتھ والی لک آئے گی. بالکل بالکل. اب اگر مریم یہ بات کریں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جو بہت اچھا سلائی بھی کرتی ہیں, جن کی ایستھیٹکس بھی بڑی اچھی ہیں, اور وہ ان چیز ایک یہ کام یہ لائن شروع کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کو کوئی سجھائی نہیں دیتا, کوئی مشورہ دینے والا نہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ چیز ہم نے کس طرح سے کرنی ہے, اس کا سٹارٹ کیسے لینا ہے, اور اس کی بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے, لیکن ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں جی, واپس آئیں گے, اور جو لوگ اس لائن میں, فیشن کی لائن میں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ہمیں مریم اس کے حوالے سے بتائیں گی, آپ کہیں مت جائیے گا. ہم وقفے کے بعد ملتے ہیں. جناب ہم آ گئے واپس بریک سے, اور بالکل چھوٹا سا ننھا منا سا بریک تھا. اس سے پہلے ہم نے کویشچن کیا تھا مریم سے کہ مریم اگر کوئی اس لائن میں آنا چاہتا ہے, یہ وہ اپنی جس طرح مہنگائی ماشاءاللہ سے اونچی چلی جا رہی ہے, اور اپنے گھر کو یا اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہے, اور اس کو پتا ہو کہ یار میں یہ کام کر سکتی ہوں, تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے جب ہم بزنس اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں پروفٹ زیادہ رکھ کے کسٹمرز کو, میں کہتی ہوں کہ آپ پروفٹ کم رکھیں اور کسٹمرز پہ آپ زیادہ فوکس کریں. جب آپ کوالٹی اور کوانٹٹی پہ فوکس کریں گے ڈیفینیٹلی آپ کے کسٹمرز خود ہی بنیں گے. ایک چیز آپ کی کوالٹی کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے, اور کوانٹٹی, اب اگر آپ شرٹ پیس, جیسے لائک میں شرٹ پیسز ایمبرائڈری کر کے دیتی ہوں, سیل کرتی ہوں, اس میں یہ کہ شرٹ پیس میں کچھ فیبرک کم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جب وہ بندی سامنے سے شرٹ بنائے گی تو خواتین میں تو ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں نا, اسمال, ایکسٹرا اسمال, میڈیم, لارج, ایکسٹرا لارج, تو اس میں وہ فیبرک کم نہیں ہونا چاہیے. کوانٹٹی اور کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور جو خواتین گھر بیٹھے اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنی کرتیز سے اسٹارٹ کریں. میں انہیں سجیسٹ کروں گی کہ وہ اپنی کرتیز لانچ کریں, اس کے بعد وہ انٹروڈیوس کریں اپنی فیملیز میں, اپنے نیبرز میں, اپنے فرینڈز میں. ڈیفینیٹلی دیکھیں جب آپ کا سوشل سرکل بڑھتا ہے آہستہ آہستہ آپ کا بزنس بھی اسی طرح گرو کرتا ہے. بالکل. اچھا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت کتنا بجٹ شروع میں ہو تو انیشیلی آپ اسٹارٹ دیکھیں, کر آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اسٹارٹ کریں, کیجول, پارٹی ویئر, برائڈل ویئر, یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے. اگر آپ لائک کرتیز خالی لے رہی ہیں نارمل ویئر کی, عام جو ہم روٹین میں پہنتے ہیں گھروں میں, تو اس کے لیے آپ آئے گے اس کے 50,000 بھی انف ہے اگر آپ کوالٹی اچھی لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ کوالٹی اور کوانٹٹی پہ آپ لے لے گا, نہیں, آپ کے اپنے جب کاریگر ہوتے ہیں ان سے آپ کی پوری ساری ڈیلنگز ہوتی ہیں, سارا کچھ پوری ایک چین چلتی ہے. انیشیلی کاریگر اپنے بٹھانا مشکل نہیں ہوگا, وہ تو پھر آپ کا بجٹ بڑھتا جائے گا. نہیں دیکھیں, اگر آپ ایک ہی, اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے آگے بزنس فردر آپ نے اسی میں کنٹینیو کرنا ہے, تو آپ اپنے کاریگر سے, ٹیلر سے بات کر سکتی ہیں کہ میں اس فیلڈ میں اسے اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں جب آپ ان کو بھی کام دیں گے تو وہ بھی آپ کو کام دیں گے, اور دونوں کو مل کے ایک ساتھ, دیکھیں گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں نا, وہ چاروں پہیے جب تک چلتے نہیں ہیں تو وہ پھر گاڑی چلتی نہیں ہے. بالکل. تو اسی طرح جب تک آپ کے پاس ٹیلر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی اسٹچنگ اچھی نظر نہیں آئے گی. جب تک آپ کی صفائی نہیں ہوگی تو آپ کی اسٹچنگ بالکل کلیئر نہیں ہوگی. تو وہ دیکھیں ہم کیا دیکھتے ہیں پہلے جا کے اسٹچنگ کیسی ہے, سب سے پہلے اسٹچنگ, بعد میں پھر ہم فیبرک ہوتی ہے, پھر ایمبرائڈری آتی ہے, پھر کلر کمبینیشن آتا ہے. تو جب اسٹچنگ اچھی نہیں ہوگی, آپ کا ٹیلر اچھا نہیں ہوگا, بالکل, تو آپ کو پہلے ٹیلر سے بھی اپنے ساتھ پوری ساری جو ہے وہ ڈیلنگ کرنی. اچھا یہ ساری باتیں تو ہم نے فیشن کے حوالے سے کی. اب ایک بہت ضروری بات ہوتی ہے جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو جو خواتین کام کرتی ہیں, بزنس وومن ہیں, ان کی سپورٹ کی بات آتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پیرنٹس پہلے سپورٹ کرتے رہے, اور آپ کے فادر نے کہا کہ کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے تو کرنا چاہیے. شادی کے بعد آپ کو کس کس نے سپورٹ کیا ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ؟ میرے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے مجھے سب سے پہلے سپورٹ کیا, میں اپنے ہسبینڈ کو کریڈٹ دیتی ہوں. پھر میرے لاز ہیں جو مجھے ہمیشہ, کبھی انہوں نے مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا. ہوتے ہیں نا کہ لاز ہوتے ہیں, یا آپ خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لاز میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دے گا. میرے لاز میں کبھی بھی انہوں نے جب بھی کوئی ایک چیز دیکھی نئی میرے میں, ہمیشہ پروموٹ کیا, ہمیشہ موٹیویٹ کیا, نہیں بہت اچھا, نہیں بھی اچھا. ایون کہ میں جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے کوکنگ نہیں آتی تھی, ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے, تو مجھے بالکل, میں نے کبھی کوکنگ پہ انٹرسٹ نہیں لیا تھا, اور میرے فادر اور مدر نے مجھے کبھی فورس بھی نہیں کیا تھا.
मगर मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने मुझे हार्डली 7 डेज़ में मुझे उन्होंने कुकिंग ऐसे सिखाई कि मुझे कोई मतलब वो नहीं लगा कि बर्डन नहीं लगा। एक चीज़ होती है ना, हमें बर्डन लगती है कि नहीं यार मजबूरन करनी है, जाहिर बात है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना। सारा कुछ उन्होंने मुझे सिखाया और उन्होंने मुझे खुशी खुशी एज अ बेटी एज अ डॉटर उन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया। तो वो एक छोटी सी मिसाल है कि उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया और मेरे लिए हर जगह आज भी खड़ी होती है। और वही बात है, अगर फैमिली सपोर्ट हो तो फिर ही आप काम कर सकते हो, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। और बाकी मैं कहती हूँ कि आउटसाइडर्स का तो काम होता है बातें करना, नेगेटिविटी फैलाना, तो उनको आप एंटरटेन करें। पड़ता है अगर फैमिली जो आपका एक सर्कल है अगर वो सपोर्टिव है, जब अगर फैमिली आपके साथ है तो मैं कहती हूँ कि दुनिया आपके साथ है। और सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला कामयाबी दे, अगर हमारे हक में बेहतर है तो डेफिनेटली अगर फैमिली साथ है तो मैं कहती हूँ कि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों की गॉसिप्स करने की आदतें इग्नोर करें। बिल्कुल। अच्छा मरीम, काम के साथ साथ इंसान कहता है कि ख़वातीन के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि क्योंकि अब आप मैरिड हो, आप एक बहू भी हो, माँ भी हो और बेगम भी हो, तो उस हवाले से आप क्या समझते हो, ख़वातीन को काम करना चाहिए? बिल्कुल मैं कहती हूँ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो ज़रूरतमंद है वही करे। देखिए आजकल हर ख़वातीन जो है वो इंटरेस्ट ले रही हैं, कोई सी भी फील्ड हो, आप अपनी ज़ात के लिए भी तो कुछ करते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपका एक अपना नाम होता है, एक अपना टैग होता है। देखिए मैंने अपने फादर से सीखा, जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर जो हैं वो हमेशा मतलब अपने काम को ऐसे ट्रीट करते थे कि मतलब उनको ये नहीं होता था कि मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा तो सैलरी डिडक्शन हो जाएगी, दिस एंड दैट। वो अपने काम से इतने लॉयल थे कि मतलब वो ऑल टाइम अवेलेबल होते थे। मैंने और उन्होंने अपना नाम बनाया और नाम कमाया, तो मैंने उनसे सीखा कि अपना नाम होना चाहिए, काम करना चाहिए। नाम होना चाहिए अपना, चाहे कोई भी काम हो लेकिन नाम जरूर होना चाहिए अपना। मतलब जरूरी नहीं कि मशहूरियत के लिए एज अ सेलिब्रिटी के लिए, अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए, एक जी बिल्कुल इनर सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैंने वो फिर मैंने हस्बैंड से भी पूछा, हस्बैंड ने मना नहीं किया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं इस फील्ड में आगे बढ़ती चली। अच्छा मरीम, आप बैलेंस कैसे करते हो? जिस तरह बहुत सारी औरतें ये सोचती रहती हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो काम शुरू करूंगी, करना चाहती हैं, लेकिन ये सोच के कि विद किड्स घर का काम और ये सब कुछ मैनेज आप कैसे करते हो? देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है और देखिए अगर हम ये सोचते हैं हर बात हम कल पे डाल देते हैं तो वो कल हमारी कभी आती ही नहीं है। हमें हर चीज़ बिल्कुल, हमें हर चीज़ हम क्यों नहीं, हमें देखिए अल्लाह ताला ने रिश्ता तो हमारी किस्मत में लिखा है ना, क्यों हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम हाथ पाँव चलाते हैं और इतनी ज़्यादा हम एफर्ट्स करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुंह में रिस्क क्यों नहीं दे देता? खुद ही हम बैठ के घर में सुकून से बैठे और अल्लाह ताला हमें मुंह में निवाला नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला लुकमा तो हमारे मुंह में नहीं देता, हम एफर्ट करते हैं ना। हम ये तो नहीं सोचते कि कल पे बात जाएगी तो हमें खाना मिलेगा या हमें रिस्क मिलेगा। तो हमें कोई बात कोई काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी का नहीं भरोसा, ज़िंदगी का नहीं पता, हमें आगे मूव ऑन करना है तो हमें सेम डे सेम टाइम करना है। जिस वक्त हमने डिसीजन ले लिया हम उसी वक्त करना शुरू कर दें। और जहाँ तक मैनेज की बात आई, देखिए हर चीज़ का टाइम होता है। मैं अपने सिर्फ मैं फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करती, मैं और भी बहुत सारे काम करती हूँ। मैं साथ बेकिंग भी करती हूँ, मैं फिटनेस एक्सपर्ट भी हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मैं सारे काम साथ कर रही होती हूँ। उसमें ये कि मैं अपने हस्बैंड को भी साथ लेके चल रही होती हूँ, बेटे को भी साथ कर रही होती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें मतलब एक चीज़ रूटीन आप बना लें, एक मैनेज कर लें टाइम को कि ये टाइम इस वक्त जो है वो आपके हस्बैंड का है, ये टाइम आपके बेटे का है, ये टाइम आपकी किचन का है, कुकिंग का है। उसके बाद जो टाइम है मी टाइम होता है ना, हमारे यहाँ मी टाइम बहुत है, हमारे यहाँ बस मी टाइम ही रह गया, अब और कुछ नहीं रहा, अब बस मी टाइम रह गया। फैमिली टाइम नहीं है पर मी टाइम बहुत है। तो उस मी टाइम में से आप थोड़ा सा टाइम फैमिली के लिए और अपने लिए जो एक्स्ट्रा आप चाहते हैं एक्टिविटीज उसमें से अगर आप वो करें तो मैं कहती हूँ कि बेस्ट है। और मैं ये कहूँगी कि मरियम ने जितनी भी बातें की, ये तमाम बातें जो है सुनने वालों के लिए, या वो लड़कियाँ वो ख़वातीन जो कहती हैं कि यार घर संभाले के काम करें, अगर आप मैनेज करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल मैनेज कर सकती हैं। और आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई काबिलियत, कोई स्किल्स, कोई एबिलिटीज़ ज़रूर डाली हुई होती है, तो उनको बरोकार ला लें, ढूंढें उस चीज़ को। क्योंकि आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिव थी, लेकिन शादी के बाद आपने अपने आप को ये कह दिया कि बस अब किचन से तो हमारे यहाँ ये होता है ना माजबीन के, हमारे यहाँ सोच लिया जाता है, हमारे यहाँ लड़की या लड़की के घर वाले ये सोच लेते हैं कि बस शादी हो गई, सब कुछ अब जिंदगी पूरी हो गई, मंजिल मिल गई, लेकिन एक नया सफर वहां से शुरू। बिल्कुल, हमारे यहाँ देखिए जिंदगी ऐसी है कि वो चल रही है और वो चलती रहेगी और हम लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहते हैं। मैं ये कह दूं कि मैंने फैशन डिजाइनिंग पूरी सीख ली है, नहीं,
कभी भी ऐसा नहीं है। मैं जिंदगी के हर बिल्कुल, स्टेप पे नए स्टेप सीखती रहूंगी। बिल्कुल तो जनाब। हमारे और learning ये process आज कभी खत्म मरियम नहीं हमारे साथ मौजूद थी और ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस्लामाबाद लाउंज भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वक्त का पता नहीं चला कि किस तरह खत्म हो गया, लेकिन आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा और मौसम के बदलते हालात के साथ अपने बच्चों का, इर्द गिर्द के लोगों का सबका ख्याल रखें। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं और फातिमा कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।